علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور آج اس مقدس مہینے کی 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ کون سیدہ خدیجہ؟ جو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ساری اولاد نور کی جسمانی والدہ ماجدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی آپ سے سایہ والد اٹھا لیا گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال میں وفات دے گئی، اور اس تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال فرما گئے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم سے رواں ہوا، بڑھنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ایک ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، ایک ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ تو حضرات گرامی، والد محترم کے داغ یتیمی کے بعد ماں نے سنبھالا دیا۔ والدہ محترمہ کے بعد حضرت عبد المطلب نے پوتے کو پرورش کیا، اور جب دادا وفات پانے لگے تو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے دیا گیا۔ بالآخر وہ بھی داغ مفارقت دے گیا، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ وہ چاچا جو قریبی چاچا تھا، وہ چاچا جو حقیقی چاچا تھا، وہ والد علی المرتضیٰ چاچا ابو طالب کی محبت بھتیجے سے ایسی تھی کہ جب تک کچھ خود انہیں نہیں کھلا پلا دیتے دل کو سکون نہیں آتا تھا۔ تمام افراد خاندان موجود ہوتے، مگر جب تک بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، نہ کھانا کھاتے، نہ پیتے اور نہ سوتے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر سو جاتے۔ تو حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تو کھانا کے بعد جس دسترخوان سے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا، پھر اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ والدہ حضرت انس یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دسترخوان کو پھر کبھی نہیں پانی سے دھویا۔ جب بھی کبھی وہ میلا ہو جاتا تو ہم اسے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے تو وہ بجائے جلنے کے صاف ہو کر باہر نکل آتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کتابوں میں موجود ہے کہ من مس جلدی فلن تمسہ النار، کہ جس نے میری جلد کو چھو لیا اسے آگ نہیں چھو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تندور پہ روٹی کے لیے آٹا کو ڈالا تو دوسری روٹیاں پک گئی، مگر وہ روٹی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگا تھا وہ اسی طرح رہا، وہ نہیں پکی۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی قسمت۔ تو جس دسترخوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوئے اسے آگ نہ جلائے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک سے اپنے آپ کو مس کر لے اسے آگ نہیں جلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹی اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دے آگ اسے نہیں جلائے۔ تو حیا کرو اور ایمان سے سوچ کر بتانا کہ جن والدہ کے شکم اطہر میں 9 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں گے کیا ان کو آگ جلائے گی؟ اور جس والد گرامی کے صلب اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے ہوں گے کیا انہیں آگ جلائے گی؟ تو بہرحال
کون خدیجہ؟ نزہۃ المجالس میں موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبو کا سلسلہ پورے 9 ماہ تک جاری رہا۔ کون سیدہ خدیجہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بار نبوت سے آپ کے دل میں طبیعی اضطراب لاحق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کو کام آتے ہیں۔ تو کون خدیجۃ الکبریٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے آمنت بی ہینا کفر بالناس، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ کون خدیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتی تھی۔ کون سیدہ خدیجہ؟ جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جس نے عورتوں میں سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو خاتون اول بھی ہے اور معلمہ اول بھی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو مومنہ اول بھی ہے اور محسنہ اول بھی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو نبوت کی رفیقہ بھی ہے اور امت کی شفیقہ بھی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو ام المؤمنین بھی ہے اور خیر النساء بھی۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جن کو فرشتے بھی سلام کہتے رہے اور خود اللہ بھی سلام کرتا رہا۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، حضرت قاسم، حضرت زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاہرہ کے نور نظر ہے۔ صرف ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قطبیہ سے ہے۔ تو پھر منہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ تمہارے اولادوں کو اگر کوئی شخص بے نکاح کی اولاد کہے تو کیا حال ہوگا؟ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اولاد کے متعلق زبان درازی کرتے ہو۔ سنو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اولاد رسول کی جسمانی ماں ہے اور باقی ساری امت رسول کی روحانی ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے میری روحانی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی اور ان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ بیوہ تھی مگر پورے مکے میں تجارت انہی کے مال سے چلتی تھی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام سائے اٹھا لیے تو فرمایا اے محبوب الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب مال نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا، ساری تجارت عرب تیرے سامنے تابع کر دوں گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تمام ثروتوں والے، یہ تمام مالدار والے تیرے قدموں میں جھکا دوں گا۔ کائنات کی اس عظیم دھرتی پر سکہ میری آمنہ کے در یتیم ہی کا چلے گا۔ یہی مال والے تیرے محتاج ہوں گے اور تو غنی ہوگا۔ یہی ثروتوں والے امانتیں تیرے در دولت پر رکھا کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے
کہ میں ختیجہ طاہرہ کو تیری زوجیت میں دے دوں گا اور وہ اپنا سارا مال تیری قدموں میں ڈھیر کر دے گی، اور اعلان ہو جائے گا کہ اے لوگو، اے مکہ کے قریشیوں، اے مکہ کے مالداروں، میں نے تم سے ہزاروں لینے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لینے ہیں، لاکھوں ہزاروں نہیں کروڑوں لینے ہیں، میں نہیں لیتی، سب آتے جاؤ، میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور معافی کی پرچیاں بھی لیتے جاؤ، پرچیوں پر میرے محبوب کے دستخط بھی کرواتے جاؤ، جہنم سے آزاد بھی ہوتے جاؤ، قرضہ بھی معاف ہوتے جاؤ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو حضرات گرامی، یہ کس کا مال اشاعت اسلام کا اولین سبب بن گیا؟ یہ کس نے سب کچھ دین و ایمان پر نچھاور کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا آدھا مال، حضرت صدیق اکبر نے دیا پورا مال، لیکن میری ماں نے دیا، مال بھی دیا، تن من دھن بھی دیا۔ اسے کہتے ہیں طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے کہتے ہیں محسن اسلام کی زوجہ اور عالم اسلام کی محسنہ۔ تو حضرات گرامی، ابھی تک اعلان اسلام نہیں ہوا تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، تھوڑا سا کھانا پینا ساتھ ہوتا، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن، کبھی غیر معینہ دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلا فرماتے، اپنے رب کو مناتے، ساری رات شب بیداری فرماتے، سارا دن گریہ وزاری میں بسر فرماتے، اپنے معبود حقیقی کے سامنے جبین نیاز رکھ کر حق عبودیت ادا فرماتے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس غار کی زیارت کی ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں وہاں جانا بہت آسان ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، مگر اس وقت مائلوں کا فاصلہ بے رونقی میں کرنا بہت مشکل تھا۔ شہر سے باہر جنگل میں کسی اچھے بھلے بہادر کا وہاں جانا مشکل تھا، مگر میری ماں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کھانا لیتی اور بے تکان وہاں تشریف لے جاتی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ جاتی اور آتی رہی۔ میرے پروردگار کو پیار آ گیا، فرمایا اے جبریل، غار حرا میں جاؤ، میرا حبیب سے کہہ دو کہ خدیجہ آ رہی ہے، ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں پیالہ ہے، ان سے پیالہ بھی لو اور ان کو میرا سلام بھی دو، سلام خدا برائے ختیجۃ الکبریٰ۔ تو حضرات گرامی، خدا کا سلام آیا کرتا ہے کبھی مصطفیٰ کے لیے، خدا کا سلام آیا کرتا ہے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، خدا کا سلام آیا کرتا ہے کبھی یاران حبیب کبریہ کے لیے ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام پڑھیں، حضرت خدیجہ مصطفیٰ پر خود سلام پڑھیں، یاران نبی کے تمام میرے آقا پر خود سلام پڑھیں۔ سلام پڑھنے والوں پر سلام پڑھا جاتا ہے، جو اسے بدعت کہے اس پر کون سلام پڑھے؟ تو حضرات گرامی، آج میں ورقہ بن نوفل کی بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ اگر ان کی کتابوں میں کچھ ہوتا تو پھر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو جبریل امین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانے آئے۔ یہ کوئی میگزین کی بات نہیں، یہ کوئی ناول کی بات نہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں۔ قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف میں موجود ہے۔ بتائیے سلام کس کا آیا؟ سلام کس کا آیا؟ اللہ کا۔ کس کی طرف آیا؟ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف۔ تو پھر کیا وہ سلام اللہ علیہ کا مصداق نہیں ٹھہرے گا؟ آج یہ مولوی وہابی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ علیہ السلام تو انبیاء کے لیے ساتھ خاص ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی اس پر بھی سلام، اور وہ بھی علیہ السلام کا مصداق ہو جایا کرتی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اے محبوب کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ میرے اللہ کی طرف سے میری
ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھی آیا اور خوشخبری بھی آیا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا محبوب انہیں خوشخبری دے دیجئے، جنت میں ان کے لیے موتیوں کا خوبصورت محل بھی ہوگا، اور اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مبارک فرماتے ہیں منزل من قصب ولا نصب لا سخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات گرامی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے شکم مادر کو دیکھا قبر کو ضرور دیکھے گا۔ بالآخر یہ وقت بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہے۔ آج زوجہ داغ مفارقت دے رہی ہے جو محسنہ اسلام ہے۔ آج میری وہ رفیقہ حیات جانے والی ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا۔ میں تبلیغ توحید کی پاداش میں مغموم ہوتا تو یہ دلاسا دیتی تھی۔ میرے غمگین ہونے سے میری یہ محسنہ ایک پل آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ آج وہ بھی رخصت ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے تو عام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ فرمایا خدیجہ کیا چاہتی ہو؟ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ کو میری بیٹی بتا دے گی۔ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور پوچھا تو بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ، امی جان کہتی ہے کہ ایک کرم فرمائیے کہ اپنی چادر مبارک اس وقت مجھے عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اسے اپنے غسل و کفن کے بعد اوپر اوڑھ کر اس کو تبرک حاصل کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر عطا فرما دی۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آج لوگ بزرگوں کے تبرکات کو اس طرح حاصل کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ کیا وہ ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو روحانی ماں تسلیم نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس مبارک مقدس طریقہ کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اگر بدعت کہتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے کہتے ہیں اور ان کی روحانی فرزند کیسے کہلاتے ہیں؟ وہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے چادر مبارک دینے سے کیا روک دیا تھا؟ کیا دیگر صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو اپنے لیے تبرک بنا کر نہیں رکھا تھا؟ کیا تابوت سکینہ میں ہارون علیہ السلام کے نالائن پاک، لباس مبارک، دستار مبارک، تورات اور انجیل بطور تبرک موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بطور تبرک موجود نہیں تھا کہ جس سے مریض شفایاب ہوا کرتے تھے اور جسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری ہدیہ دے کر خرید لیا تھا؟ کیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جبہ سے سومنات کا قلعہ فتح نہیں ہوا تھا؟ کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جبہ سامنے رکھ کر امت کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ تو حضرات گرامی، غمخوار رسول مونس نبوت کا رفیقہ حیات 10 رمضان الشریف کا انتقال ہو گیا۔